الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قابل قدر معزز علماء اکرام اور مساجد کے ذمہ داران حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. آج کا جو عنوان تھا، میرا مقصد ائمہ اکرام کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز بتانا نہیں، بلکہ کس طرح سے مساجد کے اندر پریکٹیکلی کام کیے جا سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. بہت سارے عناوین کے اوپر علماء اکرام کے آپ حضرات نے خطابات سنے ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر مساجد کے اندر جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. ابھی بات آئی دارالخضا کے متعلق سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یا قطب اللہ پور کے اندر ایک سے زائد اگر کاؤنسلنگ سینٹرز ڈالے تو کیا عوام کا اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے اس کی پریکٹس کی؟ کیا ایسا ڈال کر دیکھے؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پر ایک کوشش کی تھی روڑا مستری نگر کے اندر کی دارالخضا کا قیام عمل میں لائیں. وہاں اکثر بہت کم لوگ تھے جو رجوع کر رہے تھے، لیکن اگر یہی کام ہمارے مساجد کی کمیٹی اگر انجام دے تو سمجھے کہ یہ کام اتنا آسان ہے، بہت آسانی کے ساتھ معاملے کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم الجھنا نہیں چاہتے، اور ہماری مساجد کمیٹی جنرلی یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم مسجد کے ذرائع آمدنی کا ذریعہ کس طرح سے ڈیولپ کر سکیں. ہم 100 گھر ہے تو 100 گھروں کا جو نا چندہ کریں، اور پھر امام صاحب، مؤذن صاحب یا پھر مسجد کے خدام حضرات ہیں ان حضرات کو کیا کریں، تنخواہ دے دیں. امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی، خطیب صاحب کی، بس کافی ہے. بھائی اس سے ہٹ کے ہمارا کام، ہماری رسپانسبلٹیز نہیں ہے. یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اچھی طرح سے بس گیا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے پورے علاقے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، ایک بھی مسجد کو آپ نمونے کے طور پہ نہیں بتا سکتے کہ ایک مسجد بھی مسجد کے تحت میں اسکول چلتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر آپ دیکھیں گے تو مساجد کے تحت میں بہت سارے ملگیاں ہیں، بہت سارے اس سے جو نا انکم جنریٹ کرنے کے ذرائع ہیں، کیونکہ مساجد کمیٹی کو ایسا نہیں کہ جو نا پیشرو مقرر صاحب جو نا بتائے تھے کہ مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور سماجی خدمت کے لیے جو نا یہاں پر استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص کر کے رکھا گیا ہے، جبکہ العلم علمان ہم جو نا سنتے ہیں بارہا کہ علم کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. علم جو عبادات سے متعلق ہے، اسی طرح سے اپنے جسمانی اعتبار سے ڈاکٹریٹ کی عبادت ہے. ہمارے مساجد کے اندر ایک ڈائگنوسٹک سینٹر نہیں دکھتا، ہماری مساجد کے اندر ایک ایکس رے لیب کی مشین نہیں دکھتی، نہ ہماری مساجد کے جو ملگیاں ہیں ان ملگیوں کے اندر ایک مدرسہ بھی پختہ اچھی طرح سے نظر آنے والا نہیں ہوتا. نہ ہم دینی کاموں کی طرف، کیونکہ مسجد کو بالکل ایک الگ چیز سمجھ کر رکھے ہیں. عزیزان گرامی، اب میں اس موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنا نہیں کر سکتے تو جہاں مساجد کے اندر جگہ نہیں ہے، بہت سارے مساجد کے اندر ایسا ہے کہ جو نا اتنی وسیع جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ایسے مساجد ہمارے علاقے کے اندر ہے جن کی اراضی بہت زیادہ وسیع ہے، باوجود اس کے ہم اس کے اندر کچھ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. نہ وہاں پر ایک اسکول کی بنیاد ہوتی. اگر آپ کو میں ایجوکیشن کے اوپر بات کروں تو دیکھیے، آپ قطب اللہ پور کے اندر مسلم مائنورٹی اسکولز کتنے ہیں، کتنے ایسے کالجز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. بڑی مشکل سے ایک کالج ہمیں ملتا ہے APJ عبدالکلام کے نام سے، جو شاہپور نگر کے اندر گزشتہ 5 سال پہلے جو نا واقع ڈالا گیا. لیکن وہ ایک کالج سے کیا ہمارا کام چل سکتا ہے؟ ہم تو معاشرے کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم تو معاشرے کے اندر ڈیولپمنٹ لانے کی، ہر اعتبار سے ڈیولپمنٹ لانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ذرا اچھی طرح سے سوچیے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں،
یہ مدارس کی طرف بالکل 1 سے 4% کے یہ جو آنکڑا ہے، اسی پیمانے میں مدارس کی طرف ہمارے بچیوں کا رخ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو 96% جو بچیوں کا تعلق ہوتا ہے وہ بالکل انگلش میڈیم سکولز کی طرف، کانوینٹس کی طرف ہوتا ہے. لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے کہ اس کی طرف محنت کریں، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر ذمہ داری ہم کیا کریں گے، صرف اور صرف علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، یہی لیڈ کریں گے، یہی پہل کریں گے. عزیزان گرامی، سوچنا چاہیے. ہمارے ایک مقرر نے یہاں پر عرض کیا تھا کہ پورا کا جسم جو ہے نا پورا چھنی خراب ہو چکا ہے. پورے جسم کے اعضاء کے جتنے اجزاء ہے، پارٹس ہے، وہ پورے کے پورے خراب ہو گئے. ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے آگے آئے اور اپنی صلاحیت کا حصہ اس کے اندر سے ضرور جو نا لینے کی کوشش کرے. انہی چیزوں کے اندر دیکھیے ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ جو نا ایک کالج ڈیولپ نہیں کر سکتے تو ایک علاقے والے نہیں، ایک 4-5 علاقے والے مل کر کریں. ایک 10 علاقے والے اتنے قطب اللہ پور کے اندر اگر ہونا چاہیے تھا تو کتنے ہونا چاہیے تھا؟ بہت ہونا چاہیے تھا. ریسنٹلی ہم یہاں UPSC ایگزامز کے لیے سروے کیے، 600 سے زائد بچے ہمارے پڑھنے کے لیے آئے، لیکن ان بچوں کے اندر دلچسپی رکھنے والے نوجوان حضرات نہیں ہیں. ایراگڈے کے اندر وہاں پر فنکشن ہال کے اندر وہ رکھا گیا تھا، لیکن اس میں سے 30-35 بچے تھے جو آخر تک موجود تھے، لیکن مجبور ہو کر جو نا اس کو بند کرنا پڑا. شروع میں جب تھا تو فنکشن ہال کی کیپیسٹی بس نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی رجحان بہت ضروری ہے. آج جو خرابی جو پیش آ رہی ہے وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے پیش آ رہی ہے. دینی تعلیم میں یافتہ یا حافظ اور عالم یا حافظہ یا عالمہ کوئی آپ کو اس قسم کی جو نا چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہوئے معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ طبقہ ہے جو انگلش میڈیم اسکولز کے ذریعے سے یا کالجوں میں پڑھنے والا طبقہ ہے جس کی اصلاح نہیں ہونے کی وجہ سے، تربیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے. اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہ 1 سے زائد اگر ہمارے علاقے کے لوگ اگر مل کر کالج کی بنیاد یا اسی طرح سے اور بھی جو کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. دوسری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خواتین کے لیے کیسا ہم جو نا کام کریں. اس سلسلے میں ہیلپنگ ہیومینٹی سوسائٹی خواتین کی بہت سارے ونگز بنائیں. سرارم کے اندر ونگ بنی ہوئی ہے، اسی طرح سے روڑا مستری نگر اور ایسبسٹس کالونی کے اندر بھی خواتین کے اجتماعات، اور اسی طرح سے خواتین کی تعلیمی تربیت کے سلسلے میں علماء اکرام سے بھی بالخصوص بات کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے اوپر ٹھوس عملی جامہ جو نا پہنانے کی کوشش کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، یہ جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی مساجد کے تحت میں کرانے کی پوری کوشش کریں. اسی طرح سے رفائی کام کے اندر جیسا بتایا گیا ہے کہ ایک کلینک یا کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے اطراف کے اندر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو ہاسپٹلز مینٹین کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اگر ہم پہلے سے بات کریں کہ بھئی ہم آپ کے پاس ایک جنیون پیشنٹس کو بھیجائیں گے جو ہماری مسجد کمیٹی کا کوئی ایک کارڈ لے کر آئے یا ہماری اس کے اوپر انیشل ہو یا دستخط ہو جس کے ذریعے سے ہماری پہچان ہو، ہم آپ تک بھیجائیں گے، آپ ان کو مفت میں علاج کراؤ. ہمارے مساجد کمیٹیوں کا حال اس طرح سے ہو چکا ہے. اب میں آپ کو اگر بولوں تو یقیناً برا لگے گا، لیکن ذمہ داری کا احساس بتانے کی خاطر جو نا بولنا پڑ رہا ہے مجبوری میں. دیکھیے ہم اگر ایک رخہ اگر ہمارے مسجد کمیٹیوں کو اگر آتا ہے، اگر مسجد کمیٹیوں کو اگر ایک رخہ آتا ہے تو اس رخے کو جو نا لے کر ہم پوری کمیٹی کے گروپ کے اندر ڈالتے ہیں اور شام کو دیکھیے آپ فنکشن ہال کے اندر پوری مسجد کی کمیٹی والے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے مسجد کمیٹی والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں میرا محلے والا بیمار ہے، عیادت کے لیے اس کے پاس جانا ہے، تو کیا آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد کمیٹیوں والے ان غریبوں کے پاس، ان بیماروں کے پاس جا کر ان کی مزاج پرچی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جو نا پورے کے پورے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر مساجد کے اندر یہ ماحول ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. بہت سارے ایسے مساجد ہیں جو لوگ الحمدللہ صبح فجر کے بعد یا جب بھی حسب موقع ہوتا ہے وہ مساجد کے
کے ذریعے سے جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، لیکن اس کام کو ایک روٹین بنانے کی ضرورت ہے، ایک مشن کے طرح سے روزانہ چلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمیں دارالخضا کے نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ، اور سیاسی اعتبار سے بھی ہمارے اندر ڈیولپمنٹ لانے کی گزارش ہے، کیونکہ ابھی ہمارے مولانا نے ذکر کیا تھا بہت کم پرسنٹیج ہمارا ووٹنگ کا ہو چکا ہے، اسی لیے ہیلپنگ ہیومینٹی سوسائٹی آپ تمام حضرات کے لیے ایسے کاؤنٹرز فکس کرنے کا ارادہ کیے کہ ہر مسجد کے اندر جس کو ووٹر آئی ڈی بنانے نہیں آتا، یعنی اس کے اندر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ان کے اسپیلنگ مسٹیکس، اسی طرح سے اس کے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کے جب کا جب اسی وقت میں اس کو کریکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کسی کا نہیں ہے تو ان کو نئے سرے سے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کر دینے کا کام انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرے گی۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کی اصلاح کے لیے ہم پہلے سے تنظیم آل انڈیا پیام انسانیت کی طرف سے وابستہ ہے، ہم مل کر جو نا کام اگر کریں گے، ہر ایک کے ساتھ کولیبریٹ ہو کے اگر کام کریں گے تو کام کرنے کے اندر آسانی ہوگی۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ نشہ ہے، اور نشے کو دور کرنے کے لیے ہم نے بارہا جو نا مہم چلائی، کیمپین چلائے، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمارے بچوں کے اندر یہ جو گندی عادتیں، جو بری عادتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ایک ٹیم موجود ہے جو بہت ہی زیادہ قابل ہے۔ ہمارے پورے حیدرآباد کے معزز ڈاکٹر حسین صاحب، ڈاکٹر مجید صاحب ہے جن کا انتقال ہوا، ان کے فرزند عثمان علی صاحب ہے جو حمایت نگر کے اندر نفسیاتی امراض کے بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ان سے ہمارا جو نا تعلق ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر اس قسم کا گانجا ہو یا نشہ ہو کسی بھی قسم کا، ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے یہ مسجد کمیٹی والے کی رول پے کر سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسجد کمیٹیوں کے اندر اکثریت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں تاکہ ان کی سرپرستی کے اندر ہماری مسجدیں چلیں اور چلیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی اگر صحیح ہم گائیڈنس یا رہنمائی کرتے ہوئے اگر نظر آئیں تو یہ نوجوان کل کے دن ہمارے معاشرے کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری مسجد کمیٹی والے یہ جو چیزیں ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ملی، سماجی، سیاسی، رفاہی، ان چیزوں کے اندر دلچسپی نہیں دیتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو صرف اور صرف عبادت کی طرف زیادہ جو نا پہلو کرانے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، عبادت کی طرف ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں کی طرف سے ہم دور اور کنارہ کشی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کیریئر گائیڈنس کا پروگرام ہے اور لیگل ایڈس کا جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس جو نا انشاءاللہ ہم لیگل اعتبار سے ایڈوکیٹس کی ہماری ٹیم جو نا آپ کے پاس آئیں گی اور آپ کو قانون سازی اور قانون سے متعلق جانکاری آج ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے، ضروری ہے ان چیزوں کا جاننا۔ اسی طرح سے وہ نوجوان جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق زیادہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ہمارے پاس مساجد کمیٹی کے اندر سے ہمارے پورے کے پورے پیسے، پورے کے پورا سرمایہ اگر کسی چیز کے اوپر لگتا ہے تو وہ صرف اور صرف مساجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی خوشنما بناوٹ کے لیے سب سے زیادہ خرچ ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہت ہی کم مساجد ایسے ہیں جو ابھی ان مراحل کے اندر شروع کیے ہیں کہ مسجد کمیٹیوں کے ذریعے سے ہم ماہانہ کم از کم ایک مسجد والے ایک 10 بچوں کو، ایک 5 بچوں کو جو اپنے محلے کے اندر سروے کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے بچے ہیں جو نہیں پڑھ سک رہے اور کتنے بچے وہ ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سروے کے اندر آ گیا، جس کے واسطے انشاءاللہ ہمارے پاس پورے مساجد کمیٹی کے لیے ایک فارم بنایا گیا ہے۔ وہ فارم کے ذریعے سے آپ ہمارے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے آپ اپنی طرف سے، ایسا نہیں کہ ہماری کمیٹی ہماری سوسائٹی سے ہی آپ کنیکٹ ہو کے کریں، بلکہ آپ کسی بھی کمیٹی سے، کسی بھی سوسائٹی سے، لیکن کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعتبار سے کریں، اپنی تنظیم سے کریں، اپنے مسجد کمیٹی سے کریں، لیکن کام ہونا چاہیے، سروے رپورٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس رپورٹ نہ ہو تو یقین مانے ہمارے کام کرنے کے اندر بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہے۔ دیکھیے جب ہم سروے کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بچے کتنے پڑھ رہے ہیں یا کتنے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ معلوم کریں تو ہمارا سروے انڈیا کا اگر دیکھے جائیں تو 3% ہمارا جو نا گریجویشن والا ہے، گریجویشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ 3% ہے، اور اگر تعلیمی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارا تعلیمی میدان دلتوں سے کم تر ہو گیا۔ اب اس سے بڑی جو نا شرمندگی کی بات کیا ہونی چاہیے؟
ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو کام ہے اس کے ذریعے سے آج دشمن طاقتیں کس طرح سے میدان کے اندر کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں میدان کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ملتے، جب اگر کہیں پر کیمپس لگانے کی باری آتی ہے، میڈیکل کیمپس، تو ہمارے پاس ایک ڈاکٹر بھی MBBS والے ملتے نہیں، اور اگر جو ہوتے ہیں تو وہ صبح سے شام تک 10 جگہ پر جو نا ان کے اندر جذبہ خدمت کا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے نوجوانوں کو ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں، بھائی اگر کچھ ثواب کا کام اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف دینی تعلیم کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے معاشرے کے اندر اگر ایک ڈاکٹر بھی اگر نہ ملے تو آپ سوچئے کیا وہ خدمت کا کام انجام نہیں دے رہے، کیا وہ ثواب کا کام نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارے درمیان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے زمینیں ہیں، ایسے اراضی ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بابری مسجد تھی، جس کو ہم نے وکلاء کی کمی، ہمارے ہندوستان کے اندر اتنی کمی ہے وکلاء کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن وکلاء کو بنانے کے لیے ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، ان لوگوں کی ہمیں خبرگیری کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے محلے کے اندر جو سروے ہوتا ہے اس سروے کے بعد کم از کم مسجد کمیٹی والے 5 بچوں کو تو بھی ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، 5 بچوں کو ایڈاپٹ کر کر ان کی سالانہ فیس اسکول کی جو ہوتی ہے اس فیس کو دینے کی پوری کوشش اگر کریں گے تو یقین مانیے آپ ہمارے اسکولوں والوں کا، جہاں یہاں پر بہت سارے 2-4 اسکولوں والے بھی یہاں پر موجود ہے یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں سب سے بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے اسکول چلانے کے اندر، تو میں خود بھی ایک اسکول چلاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اسکول چلانے کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے بچوں کی فیس مکمل ادا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہی کوالٹی آف ایجوکیشن ملتی۔ اگر ہم کوشش کر اگر ایک کالج بھی اگر کھول لیں تو میں APJ عبد الکلام کالج کی طرف رخ کیا اور وہاں پر جا کر ان سے 2 سے 3 گھنٹے معلوم کیا کہ بھائی آخر پرابلم کیا ہو رہا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا رجوع، ہمارے مسلمانوں کا رجوع ہماری کمیونٹی کی طرف، ہمارے لوگوں کی طرف رجوع کا جو ذہن ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نا بھائی ہم اگر پڑھائیں گے تو چاہے وہ مول صاحب کے رہو چاہے کسی اور کے رہو، بس ہمارے بچے جائیں گے تو وہی غیر مسلم کے اسکول کو جائیں گے، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ تو بتائیے کیسا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جہاں آپ مناسب سمجھیں ہمارے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کے سلسلے کے اندر آپ مساجد والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں اور بچوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنا سرمایہ پورا کا پورا وہاں لگانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اکنامک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی تک تھوڑی دیر پہلے مولانا عبدالواحد صاحب نے ذکر کیا کہ ہم کامیاب طریقے سے ہیلپنگ ہیومینٹی ٹرسٹ کے نام سے ایک بلا سودی نظام کا جو نا سسٹم شروع کیے، وہ نظام ہمارے پاس پورا مکمل اتھینٹک طریقے سے یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے اس کے ذمہ داران یہاں پر ہمارے جناب عبدالحکیم صاحب بھی موجود ہیں۔ ہمارے سسٹم کے اندر ہمارے فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے کمی پیشی آئی ہے، اس کے علاوہ اس کو مینٹین کرنے کے سلسلے کے اندر ہم اس کا طریقہ کار مختصر طور پر عرض کروں آپ کے سامنے ایک 10 منٹ کے اندر، انشاءاللہ اس کے بعد میں اور علماء اکرام کے خطابات ہوں گے۔ دیکھیے، اگر آپ کو بغیر سودی نظام کا سسٹم شروع کرنا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی غربت جو آئی ہے، یہ غربت کی وجہ ہی ایسی ہے۔ اگر ہم غریب سے غریب ہو جائیں گے اور یہ غریبی کے اوپر کنٹرول اگر نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقر ہے جو ہمیں عنقریب کیا کرے گا، غربت، افلاس، یہ کس کے دہانے پر لے جائے گا؟ کفر کے دہانے پر لے جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اس چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے مساجد کمیٹی کی طرف سے بہت ہی لاپرواہی اور کوتاہی کی طرف جو نظر ہو رہی ہے، اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک ٹرسٹ بنانا ہے، سوسائٹی بنانا ہے، جو کہ ہمارے پاس پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے مساجد کی۔ اس کے تحت میں آپ ہمارے محلے کے اندر جو لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس سے جو فنڈنگ کا کام کریں، اپنے علاقے کے اندر کام کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے تنظیمیں اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد یہ کام کرتی ہے کہ ہم اب کیا کریں گے، ہمارے محلے کو چھوڑ کے پورے قطب اللہ پور کو کنٹرول کرنے کا کام کریں گے، ہم ہمارے ایریا کو چھوڑ کے دوسرے ایریوں کے اوپر ہمارا سکہ جمانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کام ہم کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ایک مسجد ہے تو وہ مسجد اپنے دائرے کے اندر کام کرنا شروع کرے۔ ہر مسجد والے اپنے مصلیوں کے لیے ایسا سسٹم قائم کریں جو بلا سودی سسٹم ہو، جو لوگ اس کے اندر پیسے لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سسٹم ایسا ہے کہ ہم ان کے گولڈ کے آرنامنٹ جو صرف اور صرف خالص سونے کی بنی ہوئی ہوتی ہے یا سونے کا آرنامنٹ ہوتا ہے، انہی چیزوں کو ہم ہمارے
ہمارے پاس جو نہ رکھتے ہیں، اور اس کے عوض میں جو اتنا گولڈ کی قیمت اگر ہوتی ہے تو اس کا 60% ہم کیا کرتے ہیں، ان کو لون کے طور پر دیتے ہیں، اور یہ لون 3 سے 4 یا 6 مہینے کا جو نا مدت کے لیے دیتے ہیں، اور اس مدت کے لیے ان سے ہم جو سروس ٹیکس ہوتا ہے اس سروس ٹیکس کے نام پہ نامینل بغیر اس کے بہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.